السلام ناظرین، میں ہوں امداد شمرو۔ وزیر اعظم عمران خان گھبرا چکے ہیں، مگر کیوں؟ یہ ہے وہ خبر جو میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اپوزیشن کے اتحاد پی ڈی ایم نے 16 اکتوبر سے اپنی تحریک کا باضابطہ آغاز کرنا ہے، اور اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس تحریک کے پہلے جلسے کو ہی، جو گوجرانوالہ میں ہونا ہے، اس جلسے کو ہی اس تحریک کے لیے فیصلہ کن بنانے کے لیے تمام وسائل اور تمام جو ہے ان کی طاقت جو ہے وہ جھونک دی جائے۔ مسلم لیگ نون اس جلسے کی میزبان ہے، اور گوجرانوالہ اسٹریٹجیکلی میں کہہ رہا ہوں کہ جو پنجاب کا سینٹرل پنجاب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کی جہاں پہ وہ گوجرانوالہ واقع ہے، وہاں پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک تو پوری ڈویژن گوجرانوالہ کلین سویپ کیا مسلم لیگ نون نے، لیکن وہاں پر اس کی جو سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جس جگہ پہ واقع ہے اس جگہ پہ پورے پنجاب سے چاروں طرف سے جو ہے لوگوں کو آسانی سے لایا جا سکتا ہے، اور ایک بڑی طاقت کا مظاہرہ جو ہے وہاں پر کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو پیپلز پارٹی، وہ بھی اب اس پر جتنی پیپلز پارٹی کی حیثیت ہے پنجاب میں، جتنی اس کے پاس عوامی طاقت ہے، اس سے کہیں زیادہ لگانے کے لیے سر توڑ کوششیں کرنا پیپلز پارٹی بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو جو آپ نے کل وزیر اعظم صاحب کی تقریر سنی، جس میں وہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے تھے، کہاں جا رہے تھے، اور جو تقریر کا جو لب و لہجہ تھا وہ وزیر اعظم کا نہیں تھا، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کو اپوزیشن کی حکمت عملی کا پتہ لگ چکا ہے۔ ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ اپوزیشن کس تیزی سے پش کرنے آ رہی ہے، ان کو ٹائم نہیں دے گی اپوزیشن ان کو۔ یہ اپوزیشن کی حکمت عملی ہے جو کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی پتہ چل چکا ہے۔ تحریک ایسے چلا کرتی تھی کہ پہلے رابطہ عوام مہم ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے جلسے، ریلیز، اور شہر شہر گاؤں گاؤں ایک کارنر میٹنگز ہوتی تھیں، اس کے بعد بڑے جلسے ہوتے تھے۔ لیکن اس بار اپوزیشن الٹ کرنے جا رہی ہے۔ اس بار اپوزیشن ایک بڑے جلسے سے، وہ بھی ایسی جگہ پہ جہاں سے جو جلسے سے کا جو تاثر ہوگا وہ حکومت کو ہلا کر رکھ دے گا، اگر وہ جلسہ جو اپوزیشن چاہتی ہے اگر وہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اور وزیر اعظم صاحب کو یہ اندازہ ہے کہ گوجرانوالہ میں جو جلسہ ہوگا وہ کتنا ان کے لیے، ان کی حکومت کے لیے کتنا ایک تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ جو اپوزیشن کی حکمت عملی ہے، پہلے میں وہ ذرا گزارش کر لوں، اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم صاحب کی جو تقریر، جو کل انہوں نے باتیں کی ہیں، اس پر تھوڑا سا ڈسکس کروں گا۔ اپوزیشن کی حکمت عملی یہ ہے کہ مریم نواز جاتی عمرہ فارم ہاؤس سے نکلیں گی 16 کی صبح، اور جاتی عمرہ فارم ہاؤس سے وہ آئیں گی لاہور شہر میں۔ لاہور شہر میں جو مال روڈ سے ہوتی ہوئی، شہر کے بیچوں بیچ ہوتی ہوئی آزادی چوک سے شادرہ سے مرید کی، اور یہاں سے ہوتی ہوئی وہ گوجرانوالہ چلی جائیں گی۔ اب یہ پورا کا پورا، یعنی ڈرائیو سے لے کر جاتی عمرہ فارم ہاؤس سے لے کر، جاتی عمرہ فارم ہاؤس کے بعد جیسے اڈا پلاٹ پہ آئیں گی، وہاں سے لے کر گوجرانوالہ تک، یہ لاہور شہر یا لاہور اور گوجرانوالہ بالکل یوں 1 انچ بھی زمین کا خالی نہیں، پورا کا پورا شہر ہے۔ اتنا گنجان آباد یہ سڑک ہوگی، جی ٹی روڈ، جہاں سے مریم نواز گزرے گی۔ یہ ان کی پلاننگ ہے، جس پر ابھی وہ اپنی حکمت عملی جو ہے مرتب کر رہے ہیں اپوزیشن۔ اور بلاول بھٹو کے لیے پیپلز پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ ان کو لالہ موسیٰ میں قمر زمان کائرہ صاحب جو صدر ہیں پیپلز پارٹی پنجاب کے، وہاں سے ان کے جو گجرات سے آگے دریا پار، وہاں سے وہ لالہ موسیٰ سے بلاول آئیں ریلی کی صورت میں، اور ان کا پھر راستے میں استقبال ہوتا جائے، اور ساتھ ساتھ آتے جائیں وزیر آباد اور پھر گکھڑ، اور وہاں سے آ کر گوجرانوالہ شہر میں داخل ہوں۔ اور پیپلز پارٹی بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ میں بھی پیپلز پارٹی کے قائدین سے اور مسلم لیگ نون کے دوستوں سے مل کر آ رہا ہوں، جو مسلم لیگ نون کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو کل وہ بیٹھیں گے، کل دونوں جماعتوں کی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کی جو ہے کل مشترکہ پنجاب کی میٹنگ ہے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پنجاب کی صوبائی تنظیموں کی۔ اس میں اس سارے پلان کو حتمی شکل دیں گے۔ اب یہ پلاننگ ظاہر ہے کیونکہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو حکومت اتنی بے خبر نہیں ہوتی۔ تو وزیر اعظم صاحب کو گوجرانوالہ جلسے کے متعلق ساری باتیں پتہ لگ چکی ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے کل جو ایمرجنسی میں ایک وکلا کنونشن کیا تھا، جس میں انہوں نے جو نواز شریف صاحب الزام لگا رہے تھے کہ ان کو کس نے نکالا، نواز شریف صاحب کا ظاہر ہے وہ جو نیریٹو ہے وہ صحیح غلط ایک الگ بات ہے، وہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کو فوج نے نکالا ہے۔ فوج کا انہوں نے نام لیا، DGI اس وقت کے، ان کا انہوں نے نام لیا۔ اور وزیر اعظم صاحب کیا کہہ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ
کچھ اور کہیں اس بات کو، وہ کہتے ہیں کہ جی فوج کو کیونکہ پتہ ہے کہ نواز شریف کرپٹ ہیں اس لیے ان سے استعفیٰ مانگا گیا تھا. یعنی نواز شریف کرپٹ ہیں نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. وزیر اعظم صاحب یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ جو کام ہماری فوج کا نہیں ہے آئین کے اندر، فوج وہ کر رہی تھی، وہ کر رہی ہے. اور مطلب ایک چیز ہوتی ہے کہ وزیر اعظم کا احتساب ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. احتساب کون کرے گا؟ ظاہر ہے ادارے ہیں، مختلف طریقہ ہوتا ہے، آئین کے اندر سارا کچھ ہے، پارلیمنٹ ہے، دیگر طریقے ہیں. وزیر اعظم کی سطح پر اس طرح کی بات کرنا بذات خود اپنی فوج کے اوپر الزام عائد کرنا ہے. پہلے کبھی بھی کسی وزیر اعظم نے اس طرح کی بات نہیں کی، سوائے یوسف رضا گیلانی نے ایک سوال اٹھایا تھا ریاست کے اندر، ریاست والا. لیکن عمران خان صاحب جس طرح بولے ہیں کہ جی میں میری زندگی کس طرح کی ہے ان کو سب پتہ ہے، وہ ایک ایک بات، ایک ایک چیز جس کو خود وہ کہتے ہیں کہ وہ انڈین ایجنڈا ہے، جو نواز شریف جو یہ کہتے ہیں نا نواز شریف انڈین ایجنڈا پر چل رہے ہیں، اس کی خود تصدیق کر رہے ہیں کہ جی ایسا ہے ہمارے ملک میں. تو یہ وزیر اعظم صاحب کیونکہ گھبرائے ہوئے ہیں، اس لیے وہ باتیں جو وزیر اعظم کے منصب پر نہیں ہونی چاہیے خان صاحب وہ بھی کر رہے ہیں. وہ کیا ایک شعر ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. خان صاحب اپنی طرف سے وکالت کر رہے ہیں، اپنی طرف سے، اپنے خیال میں، لیکن اس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے، اس کا جو مطلب ہے کچھ اور نکل رہا ہے. اب خدا جانے خان صاحب یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں یا خان صاحب سے یہ ہو رہا ہے، سرزد ہو رہا ہے، یا ایک ڈیلیبریٹ ایک کوشش ہے خان صاحب کی ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کی. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ وزیر اعظم صاحب بہت گھبرائے ہوئے ہیں، اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے طلال چودھری صاحب کا ایک معاملہ تھا، میں بطور جرنلسٹ جب میرے پاس خبر آئی تو مجھے لگا کہ یار یہ کیا مطلب ہے، کسی کی ذاتی زندگی پہ کتنا ایک بندہ کوئی بات کرے. ہم نے اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا کہ یار یہ کیا مطلب، اس پہ نہیں کر سکتے یار بات، ذاتی زندگی ہے. وزیر اعظم صاحب نے تقریر میں اس کا ذکر کیا ہے، اس واقعے کا. تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم کتنے ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں، کتنے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں. اور کل جب وہ بول رہے تھے تو ان کی آنکھیں اور ان کا جو فیس ایکسپریشن، وہ ہم اکثر ہمارے بڑے بڑے جگادری اینکرس بیٹھ کے نا ون آن ون میٹنگز کی باتوں کا سے باڈی لینگویج نکالتے ہوتے ہیں نا، تصویر سے ایک تصویر کھینچی ہوئی ہے، اس میں باڈی لینگویج نکالتے ہوتے تھے کہ نواز شریف بیٹھے ہیں، نواز شریف کے ساتھ کوئی اور بیٹھا ہے، آصف زرداری بیٹھے ان کے ساتھ کوئی اور بیٹھا ہے، تو باڈی لینگویج دیکھ کے بتا رہے ہوتے تھے کہ اندر بات کیا ہوئی ہے. کل وزیر اعظم صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی نا، وہ تو پبلک میں تھی، وہ بولے ہیں، ہم نے دیکھا ہے سارا لائیو. تو باڈی لینگویج تھی کہ وہ ان کا ایک کہ وہ ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، ان کے ساتھ کیا حشر ہونے جا رہا ہے، کس طرح ان کے دن جو ہے وہ آخری جو ہے کیا کہتے ہیں الٹی گنتی کس طرح گننے کی تیاریاں ہو گئی ہیں. تو اسی وجہ سے وہ باتیں جو کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ایک رہا ہے ہمیشہ ایک، وہ اپنا بھرم رکھتے ہیں کہ جی میں ہار نہیں مانتا. لیکن کل وہ جارحانہ انداز میں جو باتیں کر رہے تھے وہ بیسیکلی اعتراف شکست تھا کہ وزیر اعظم اس سطح تک آ جائیں. تو ابھی تو 16 اکتوبر کا جلسہ ہے، جو جیسے میں نے کہا کہ اپوزیشن اس میں سارے تیر، اپنے ترکش کے سارے تیر اس جلسے میں چلا کر اپوزیشن حکومت کو کمزور کرے گی اور کمزور کرنے کی کوشش کرے گی. اور آخری بات یہ کہ جو حکومت وزیر اعظم تو جارحانہ ان کا انداز ہے، لیکن آپ دیکھیں کل سے اسد عمر اور فواد چودھری اپوزیشن کو اپیلیں کر رہے ہیں کہ جلد سے ملتوی کر لیں. بے شک کرونا کی اس کی ایک وجہ ہوگی، لیکن یہ رویہ اس حکومت کا نہیں تھا. یہ حکومت جو ہے وہ مذاق اڑایا کرتی ہے، ان کے وزراء مذاق اڑایا کرتے ہیں لوگوں کے، جس طرح وزیر اعظم نے کل اڑایا. ان کا رویہ یہ تھا، لیکن اب جب وہ اپیلوں پر آ گئے ہیں تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ حکومت کے پاس کیا رپورٹس ہیں کہ اپوزیشن کس طرح ان کو گھیر کر مارچ سے پہلے گھر بھیجنے کے لیے کمر کس چکی ہے. کیونکہ مارچ کا جو سینٹ کا الیکشن ہے، اپوزیشن اس الیکشن سے پہلے جو الیکٹرل کالج ہے، پارلیمنٹ ہے، اس کو گھر بھیجنا چاہ رہی ہے، یعنی قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.